سروس کو جو ہے ریکارڈ کر سکے. تو مہربانی سے تشریف رکھیں. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ دن دیا، زندوں کے زمین پر زندہ رکھا تاکہ ہم اس کو بڑھا سکیں اور اس کے نام کی جے جے کار کر سکیں. آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک بابرکت زندگی ہو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ترقی آئے، ان کی زندگی کے اندر ہر طرح کی پریشانی، رکاوٹ اور ہر طرح کی جو مشکلات ہیں اور ہر طرح کی جو پرابلمز چل رہی ہیں، چاہے فائنینشیل پرابلمز ہیں، چاہے بیماریاں ہیں، چاہے جھگڑے ہیں، چاہے فساد ہے، وہ تمام اس کی زندگی سے جائے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس کے لیے ہم نے خدا کے کلام سے رہنمائی پانی ہے. اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام میں سے جو خدا کلام فرماتا ہے اس کے ساتھ، خدا کے ساتھ تابعداری کرنی ہے اور وفاداری کرنی ہے. اور وفاداری اور تابعداری کرنے کا جو پھل ہمیں ملے گا، خدا آسمان سے دیکھ کر اس کو برکت پر ٹرانسفر کر کے آپ کی زندگی میں. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو، آج میں آپ کو ایک بھید کی بات بتا رہا ہوں. آج ایک ایسا بھید کہ جس کو جب ہم اس بھید کو اگر اپنی عملی زندگیوں میں استعمال کریں گے تو یقینی طور پر آپ خدا کی برکتوں سے مالا مال ہیں. اور دوستوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ ہے سپر نیچرل فائنینشیل بلیسنگ. ایک سپر نیچرل فائنینشیل بلیسنگ جو ہے، مالی برکت یا برکات بہت سی ہو سکتی ہیں. وہ بہت جلد، میں ایمان سے یہ کہہ رہا ہوں، بہت جلد آپ کی زندگی میں آنے والی ایک بریک تھرو، بہت جلد ایک بریک تھرو آنے والا ہے. وہ چند دنوں میں آ سکتا ہے، وہ ہفتے میں لگ سکتے ہیں اور مہینہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن وہ بریک تھرو جلد آنے والا آپ کی زندگی میں. آج ایمان رکھیں کہ آج ایمان کے ساتھ آج ہم یہاں موجود ہیں اور خدا کی کلام کو آج سننے کے لیے حاضر. تو لہٰذا اپنے کانوں کو کھلا رکھیے گا اور اپنے دل کو خدا کی کلام کے لیے، تاکہ کلام کا بیج جب بویا جائے گا تو کس طور سے وہ آج آپ کی زندگیوں میں پھلدار ثابت ہوگا. کیا آپ اس کو 30 گنا اپنی زندگی میں لے کے جائیں گے، 60 گنا لے کے جائیں گے، یا 100 کا 100 گنا لے کے جائیں گے؟ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طور سے اس کلام کو لے کے جاتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو میرے سے بڑا ضروری ہے کہ آج اگر ہم سپر نیچرل فائنینشیل بلیسنگ کو لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا دروازہ آپ کی طرف کھل جائے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آج کی کلام کو دھیان سے اور نہ صرف دھیان سے سنیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں. اور جب عمل کریں گے تو آج آپ کی طرف وہ دروازے کھلیں گے جو برکتوں کے دروازے. کہ یہ دروازے میری طرف بھی کھلے ہیں، یہ میری زندگی میں تجربات ہو چکے ہیں اور میں ان دروازوں میں سے ہو کے گزرا ہوں. اور بہت دفعہ خدا نے اپنی سپر نیچرل فائنینشیل بلیسنگ سے مجھے بالا بال کیا کر رہا ہے. ہاللویا. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے تجربہ کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، تو خدا مجھے کبھی بھی کمی کسی چیز کے نہیں ہونے دے گا. مجھے اس چیز پہ یقین ہو جائے گا کہ وہ میرا چوپان، میرا خداوند، میرا بادشاہ کا بادشاہ یہوہ یعنی خدا میری تمام ضرورتوں کو جانتا اور اس کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے بچوں کی چیزوں کی ضرورت ہے. ہاللویا. تو آئیے میرے ساتھ نکالیں زبور کی کتاب میں سے زبور 37 اس کی 18ویں اور 19ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. ہمارے لیے آج خدا کا کلام ہماری رہنمائی کے لیے زبور کی کتاب 37واں باب اور 18ویں اور 19ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. اور جس کے پاس خدا کی زندگی مشکلات ہے، جو پڑھنے میں رہنمائی کرنا چاہتا ہے، بیبان سے سامنے آ کے پڑھے، کیمرہ کے سامنے آ کے پڑھے، اور تاکہ ہم خدا کی اس کلام کی تلاوت جو ہے وہ سن سکیں. خداوند کے زندگی مشکلات کا پڑھا اور سنا جناب سب کے لیے بھائی سے برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. تو خداوند کا بندہ زبور نویس داؤد کہتا ہے کہ کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے اور ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور آفت کے وقت وہ شرمندہ نہ ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے. آمین. میرے عزیزو،
کیا آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسودہ حال رہیں؟ کیا آج آپ چاہتے ہیں کہ آج سے آپ کی زندگی کے اندر آسودگی اور شادمانی اور ترقی جو ہے وہ آپ ایک قدم چومنا شروع کریں؟ تو اس کے لیے بڑا ضروری، سب سے پہلے خدا کی پاک روح کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کو خدا کے کلام کے لیے پابند کر کے رکھیں۔ خدا کی پاک روح کو الاؤ کریں، کیونکہ سب کچھ جب ہم پاک روح کے کنٹرول میں کر دیتے ہیں تو پاک روح آ کر اپنی اس مرضی کو جب ہم پر اپلائی کرتا ہے، اور جب ہم پاک روح کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں تو پاک روح تمام حالات کو بہتر کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج پاک روح مجھے اور آپ کو خدا کے کلام سے یہ رہنمائی دے رہا ہے اور سکھانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بھائی، میری بہن، میں تجھے خداوند یسوع کے نام سے برکت دینا چاہتا ہوں، تجھے خداوند یسوع کے نام سے بلیس کرنا چاہتا ہوں۔ اب تو دھیان سے خدا کی آواز کر۔ آج کی ہماری جو تلاوت ہے، جو آیات ہیں، اس کے اندر 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے اور ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ خدا ہماری میراث کو برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرا خاندان بلیسڈ رہے، خدا چاہتا ہے کہ میرے بچے بلیسڈ رہیں، خدا چاہتا ہے کہ میری بیوی ایک پھلدار درخت کی مانند ہو، خدا چاہتا ہے کہ میرا کاروبار پھلدار ہو، خدا چاہتا ہے کہ میری میراث بابرکت میراث ہو۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے مجھے کامل بننا ہے، خدا کے حضور، خدا کی نظر میں کامل رہنا ہے، کیونکہ خدا میرے تمام ایام کو، تمام دنوں کو، تمام ان حالات کو جانتا ہے۔ اگر میں خدا کے حضور کامل ہوں، اس کی کلام پر فرمانبرداری کرتا ہوں، تو خدا میری میراث کو برکت دے گا، خدا کا وعدہ ہے۔ اور 19ویں آیت کے دیکھیے، آفت کے وقت وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ جو خدا کے لوگ ہیں، کامل لوگ، وہ آفت کے دنوں میں، مصیبت کے دنوں میں کبھی بھی کسی مشکل کا شکار ہو بھی جائیں گے تو خدا ان کو بچ نکلنے کی راہ دے دے گا۔ تو خدا ہم آپ کو اور مجھے ایک بریک تھرو دینے والا ہے میرے عزیزو۔ خدا چاہتا ہے کہ میں کال کے دنوں میں بھی تیری حفاظت کروں۔ خدا چاہتا ہے کہ میں جب تو آسودہ حال ہو تب بھی تیری رہنمائی کروں، تب بھی تجھے مالا مال کروں، کیونکہ خدا ہمیں غربت یا غریب نہیں چھوڑنا چاہتا۔ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کی دولت سے بابرکت ہو جائیں، اس کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ میں سرفراز ہو جاؤں، خدا چاہتا ہے کہ میں ترقی پاؤں، خدا چاہتا ہے کہ میں برکت پاؤں اور کثرت کی برکت۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے باتوں کو اپنی زندگیوں میں آنے دیں۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مجھے اس بات کی تسلی ہو کہ اگر میں نے پراسپیرٹی کو لینا ہے، اگر میں نے برکت کو لینا ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں نے کامل بننا ہے۔ اور کامل شخص وہ ہے جو تابعداری کرتا ہے۔ تابعداری کرنی، نمبر 1 تابعداری۔ سب سے پہلے خدا کے کلام کی تابعداری میری زندگی میں ہونی چاہیے۔ جب میں خدا کے کلام کی تابعداری کروں گا اور کرتا رہوں گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ میرے پاس ایک ایسی چابی مجھے مل جائے گی، ایک ایسی کی مل جائے گی جو کہ وہ کی کیا ہے؟ اس کی کا ایک نام ہے، خاص نام ہے، اور اس کی کا نام کیا ہے؟ The key of receiving، حاصل کرنے کی چابی۔ وہ چابی جس کو میں لگاؤں گا تو وہ میری طرف برکتوں کا دروازہ کھول دے گی۔ ہاللیلویہ، میری طرف برکتوں کا دروازہ کھول دے گی۔ اور جب میں اچھے خدا کے خزانوں سے لطف اندوز ہوگا تو خدا کی تعریف کروں کہ خدا نے میری زندگی میں بریک تھرو دے دیا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے میں تابعداری کرنا سیکھوں۔ انسان کی کتاب میں اس کے 15ویں باب کی 6 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اور وہاں پر خدا کا بندہ کلام میں فرماتا ہے، انسان 15واں باب اس کی 6 آیت، وہاں لکھا ہے کہ صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے، پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے۔ ہم اکثر اوقات سوچتے ہیں شریر، وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں، جو نجات یافتہ نہیں ہیں، جن کے پاس نئی پیدائش نہیں ہے،
جو یسوع کو نہیں مانتے وہ کیوں سرفرازی پا رہے ہیں، وہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں کہ شریر کی کمائی جو ہے وہ جلد نیست و نابود ہو جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی، کیونکہ وہ خدا کے حضور قابل نہیں ہے، وہ شریر ہے، اور شریر کی کمائی جو ہے وہ جلد جو ہے ہلاکت کی طرف چل جائے گی۔ شریر کی آمدنی جو ہے اس میں پریشانی شامل، لیکن صادق شخص جو ہے، جو قابل شخص ہے، اس کے گھر میں کبھی بھی خزانہ کم نہ ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے حضور تابعداری کرتا ہے، خدا کی تابعداری کرتا ہے، اس کی حضوری میں رہتا ہے، اور اس کے گھر میں مال و دولت رہے گی، پیداوار رہے گی، اور وہ پیداوار کی آف ریسیونگ کب آتی ہے؟ کہ جب میں ریسیونگ کرنے سے پہلے دینا شروع کروں، ریسیو کرنے سے پہلے میں دینا شروع کروں گا۔ سب سے پہلے ضروری ہی بات چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دوں، تاکہ میں اس کی حضور قابل ہو جاؤں اور تابعداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلوں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ میں خدا کے کلام پر عمل کروں۔ تو ایک انگلش ایک ورس ہے، ایک کوٹیشن تھی جو میں اٹھائی وہ آپ کو انگلش میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہاں لکھا ہے کہ giving is a key to increase۔ تو اگر آپ giving والی کی لینا چاہتے ہیں جس سے آپ برکتوں کے دروازے کھلوائیں، تو اس کے لیے آپ کو بڑا ضروری ہے کہ آپ پہلے بونا سیکھیں، پہلے دینا سیکھیں، پہلے اپنے آپ کو پیش کریں کہ خداوند دیکھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، خداوند دیکھ میں حاضر ہوں اپنے آپ کو تیرے سے پیش کرنے کے لیے، خداوند دیکھ میں چاہتا ہوں کہ میری انکریمنٹ ہو۔ ہم اکثر اوقات اپنی جب ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، جاب پر ہوتے ہیں، تو ہمیں سال بعد انکریمنٹ کی ایک طلب ہوتی ہے، ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ اور وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ پورا سال ہم جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں پر ہمیں ہماری ان خدمات کے عوض جو ہماری پرفارمنس ہوتی ہے اس کی عوض ویسا انکریمنٹ ملتا ہے، اور ہم اس انکریمنٹ کو لے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح خدا کے کلام میں بھی ہے، اگر ہم اپنی روحانی بلیسنگز کو بڑھانا چاہتے ہیں، انکریز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایکشن کریں۔ اور وہ ایکشن کیا ہے؟ کہ دینے سے ہمارے پاس وہ کی آ جائے گی جو ہمارے پاس برکتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ تو جب میں ایمان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اس بیج کو بوتا ہوں، تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اپنی برکت کو اس پر نازل کر کے اس کو ریٹرن کرتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ بہت بڑھا کر۔ خدا اس بیج کو بڑھا کر مجھے واپس ریٹرن کرتا ہے تاکہ میں اس کو لوں اور استعمال کر سکوں، اور خدا میرے اس بیج کو بڑھاتا ہے، میرے اس پیداوار کو بڑھاتا ہے، میری ہارویسٹ بڑھ جاتی ہے، میری پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ صادق کے گھر میں خزانہ بہت ہے، بے شک اس کی لو انکم ہے لیکن خزانہ پھر بھی ہے، بے شک اس کے پاس گھر چھوٹا ہے لیکن پھر بھی برکت ہے، بے شک وہ زیادہ کماتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پر برکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کامل ہے، کیونکہ وہ صادق ہے اور وہ خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو اگر میں اب کرنا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ اگر میں پیار کو بیج کی صورت میں بوؤں گا تو بدلے میں پیار حاصل کروں۔ اگر میں اپنی خدمات کو، اپنی سروسز کو خدا کے جو بیج کی مدد بوؤں گا تو بدلے میں خدمت کو جو ہے حاصل کروں گا۔ اور اگر میں اپنے مال و ثبات کو بیج کی مدد بوؤں گا تو وہی چیز کاٹوں گا۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک کا جو سسٹم ہے یہ کلام ہی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تم میری بات کرنا میں تمہاری، تب میں تمہاری روٹی پانی پہ برکت دوں گا۔ یہ گیو اینڈ ٹیک کا جو سسٹم ہے یہ کلام سے ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ آج بہت ساری ایسی تعلیمات یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ملتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ خود گیونگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور انہوں نے بہت سی تعلیمات جو ہیں پھیلائی رکھی ہیں، لیکن ان تعلیمات کو ہم نے نہیں سننا، ہم نے خدا کے کلام کی طرف دھیان دینا ہے۔ خدا کا کلام مجھے کیا سکھاتا ہے،
خدا کا کلام کیا چاہتا ہے کہ میں کیسے اپنے مال و ثباب کو بیج کی مانند خدا کے حضور بہوں، تاکہ میں اس کثرت کی چابی کو جب لگاؤں تو خدا میری پریشانی کو، میری غربت کو ختم کر۔ اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب پریشانی کے دن ہوتے ہیں، غربت کے دن ہوتے ہیں، افلاس کے دن ہوتے ہیں، بیماری کے دن ہوتے ہیں، تب میں خدا پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ تب میں خدا پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتا ہوں، اور جب ہم ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہیں سے ہماری پریشانیوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی برکت کو بڑھاؤں، اپنی انکریمنٹ کو بڑھاؤں، اپنے مال و دولت کو بڑھاؤں، اپنی ترقی کو بڑھاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ان دنوں میں جب میں پریشان حال ہوں، ان دنوں میں خدا کی تابع کروں، ان دنوں میں خدا کے ساتھ چلتا رہوں۔ لیکن اگر ہم زبور 126 دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ زبور 126 اس کی 5ویں آیت کو، زبور 126 126 اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت، وہ لکھا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پھولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ جب میں مصیبت میں ہوں، جب میں پریشانی میں ہوں، تب میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے اس بیج کو بوتا رہوں اور خدا پہ ٹرسٹ رکھوں، تو ایک وقت آئے گا کہ میں خوشی کے ساتھ کاٹوں۔ ابھی ریسنٹلی کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے، اور یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ تجربہ اس وقت کیا ہے کہ جب میں مشکل میں ہوتا ہوں، جب میں پریشانی میں ہوتا ہوں، تب میں اپنا پیسہ بینک میں نہیں رکھ دیتا، تب میں اپنے پیسے کے انویسٹ نہیں کر دیتا، تب میں اپنے پیسے کے چھپا کے دبا کے نہیں رکھ لیتا، بلکہ میں اپنا پیسہ، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیتا ہوں، اور جب میں خدا کے حضور پیش کرتا ہوں شکر گزاری کے ساتھ، تو خدا اس کا ریٹرن بیک مجھے میری زندگی میں، اور ایسا ہوا ہے۔ کچھ دن ایسے گزرے تو بڑے پریشان حال تھے، لیکن شکر گزاری کرنے کے وسیلہ سے خدا نے میرے لیے میرے گھر کے برکت کو دروازے کھولے، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ یہ خدا ہماری ان تمام حالتوں کے اندر ہماری تابعداری دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم کتنے تابعدار ہیں، ہم کتنا اس کے کلام پر ٹرسٹ کرتے ہیں، کتنا اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے ان چیزوں کو سیکھنا۔ تو میرے عزیزو، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حالات جیسی مرضی خراب، خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں، کیونکہ جب فائنینشیل پرابلم آتی ہے تو میں اپنا بیج بونے سے باز نہیں ہوں۔ اگر آپ بھی اپنے پریشان حال زندگیوں میں اپنا بیج بونے سے باز نہیں آئیں گے، تو ایک وقت آئے گا تو آپ بھی خدا کے بندہ زبور اس دعوت کی طرح کہیں گے کہ خداوند جو آنسو کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، کہ تیرے کلام میں یہ لکھا ہے خدا۔ ایک تیرا یہ وعدہ ہے، تو نے کہا کہ جو روتا ہوا بیج بونے جائے گا وہ خوشی کے ساتھ ڈھیر سارے خوشیاں اپنے کمر پہ لاد کر خداوند لے کر آئے گا، اور اس لیے ہے کہ خداوند اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ تو خدا میری اور آپ کی زندگی میں ایک سپر نیچرل فائنینشیل بلیسنگ دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، جو مشکلات میں، تنگی میں، پریشانی میں، بیماری میں، افلاس کے اندر خدا کے حضور آنسو کے ساتھ بوتا ہے، خدا اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا، خدا اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ کووڈ کے دنوں میں میرے پاس کوئی جاب نہیں تھا، 15 مہینے بغیر کسی سورس آف انکم کے۔ ایک جاب تھی ہمارے پاس، میری مسز کی تھی، وہ بھی کبھی سیلری مل جاتی کبھی نہ ملتی، لیکن کبھی بھی ہم نے خدا کے حضور بیج بونے سے باز نہیں آئے، اور خدا نے کبھی ہمیں بھوکا نہیں سلایا۔ وہ دن خدا نے کبھی ہمیں بھوکا نہیں سنی۔ ہم نے خدا پہ ٹرسٹ کرنا سیکھا ہے۔ مشکل حالات میں خدا پر ٹرسٹ کرنے والا شخص ہمیشہ خدا کے حضور کامل رہتا ہے،
اور اس کے گھر میں مال و دولت اور خزانہ رہتا ہے، اور یہ خزانہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی غیر مدد کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ان نون کالز آئی، انہوں نے کہا کہ آ کے فلاں جگہ پر راشن دیا جا رہا ہے، کووڈ کی روٹی بات کرو، آ کے راشن لے۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ، اور خدا ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ آج بھی جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو ہم خدا پر ٹرسٹ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اب میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر ہم حقیقی طور پر چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقی طور پر چاہتے ہیں کہ خدا کی برکتوں سے مالا مال ہوں، اگر ہم حقیقی طور پر چاہتے ہیں کہ آج کا کلام جو میں سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں وہ میری زندگی میں کچھ کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے میں نے کرنا کیا ہے؟ آئیے عہد نامے میں سے مقدس پالوس رسول کے خط میں سے ایک آیت کو دیکھتے ہیں۔ گرنتھیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط، دوسرا گرنتھیوں اس کے 8ویں باب کی 5ویں آیت۔ اور یہ جو 8واں باب ہے اس کی ہم آغاز میں سے دیکھیں تو یہاں پر ان کلیسیاؤں کے بارے میں ذکر ہوا ہے جو مقدونیہ کی کلیسیا ہے۔ اور مقدونیہ کی جو کلیسیا ہے اس کے بارے میں پالوس فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے ہی غریب تھے، بڑے ہی مفلس میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس غربت اور مفلسی کے باوجود انہوں نے تنگی میں رہ کر خدا کے لوگوں کے لیے کیا کیا کہ اپنی مقدور سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر انہوں نے کیا کیا، ان کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنی شکر گزاریاں اور اپنی جو بیچ ہے اس کو انہوں نے سخاوت کے ساتھ دی۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑھتے ہو نیچے آئیں 5ویں آیت میں دیکھیں، اور پھر لکھا ہے اور ہماری امید کے موافق نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپورٹ کیا۔ تو انہوں نے اس مقدونیہ کی کلیسیا نے ان تنگی کے دنوں میں بھی کیا کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپورٹ کیا۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فائنینشل بلیسنگ آئے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے سپورٹ پیش کریں، کیونکہ یہ کسی طور سے کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک طے شدہ خدا کے ساتھ ایک معاہدے کے طور پر، ایک طے شدہ معاہدے کے طور پر، ایک وعدے کے طور پر کہ خدا تو وعدوں کا سچا ہے، دیکھ میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں تاکہ تیری اس مرضی کو جو تیرے کلام میں باتیں لکھی ہیں اس کے مطابق میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جیسے مقدونیہ کی کلیسیا نے کیا، ان کلیسیاؤں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کیا، پہلے اپنے آپ کو اس طور پر قابل کیا، اور پھر نمبر 2 پہ میں نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 2 پہ میں نے ایمان رکھنا۔ خداوند تو اپنے وعدوں کا سچا ہے، تیرے کلام سچا ہے، تیری منہ کی باتیں سچی ہیں، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں آسمان کی کھڑکیاں کھول کر برکت کا مینہ برساؤں گا، تو خداوند تو اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ اور نمبر 3 میں نے اپنا بیج جو ہے وہ بونا ہے، اور یہ سوچ کے بونا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں ان کو دو ریٹرن آئے گا، اس کا ریٹرن کب آئے گا میں نے بو کے بھول جانا ہے۔ جیسے کسان بیج کو بو کے بھول جاتا ہے، وہ راتوں رات بیج نہیں کراتا، اس کو وقت لگتا ہے کہ وہ ایک پودے کی شکل اختیار کرنے بعد میں ایک پھل جو ہے پیدا کر سکے۔ میں نے اپنے بیج کو بونے کے بعد بھول جانا ہے۔ اور نمبر 4 میں نے خدا کی پرستش کرنے سے باز دیا ہے، پریز کرنے سے باز دیا نا، پرستش کرتے رہنا ہے، شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں نے اپنا بیج بویا، اور میں تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا خداوند۔ اور نمبر 5 اس بات کی کامل امید رکھیں، اس کا بھروسہ رکھیں کہ خدا تو مجھے بکثرت لوٹائے گا، تو ریٹرن کرے گا، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ صادق کے گھر میں خزانہ کبھی ختم نہ ہو۔ اور پھر ایک اور آیت انسان کی کتاب کے اندر ہے، بلکہ آپ لوکا کی انجیل میں دیکھ لیجیے، لوکا 6واں باب ہم نکالتے ہیں پہلے، لوکا کی انجیل اس کے 6 باب کے اندر
اور اس کی 38 آیت پہ لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس سے پیمانہ سے تم ناپتے ہو اس سے تمہارے لیے۔ ہم کیسے پیمانے سے ناپتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو اس طور سے اپنا آپ پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا سب کچھ جو خدا نے مجھے دیا ہے کیا میں خدا کے حضور میں پیش کرتا ہوں؟ یہ بڑا ضروری ہے چیز کو سیکھ۔ یسوع مسیح کے پاس اس کے شاگردان کا دیکھ خداوند ہر شخص جو ہے وہ ہیکل کے اندر، ہیکل کے اس ڈبے کے اندر جو ہے چندہ ڈال رہا ہے، اور اسی وقت ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے 2 دبڑیاں ڈال دی۔ اکثر گیت بھی گاتے ہیں، تو وہ 2 دبڑیاں اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ دے دیا۔ کس ایمان سے؟ کہ خدا بکثرت ریٹرن کرنے کی قدرت ہے۔ وہ یہوہ یعنی خدا مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ خدا جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جو سمندروں کو 2 حصے کر دیتا ہے، جو کہ جہاں نہیں بہت آواز سے بخیر جانی بخیر تمام سے اکٹھا کر لیتا ہے، تو اس خدا پر مجھے ٹرسٹ کرنا ہے۔ کیسے اس عورت کا ٹرسٹ؟ سپر نیچرل فائنینشل بلیسنگ لینے کے لیے بڑا ضروری ہے میں اپنے آپ کو نمبر 1 اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کروں، نمبر 2 ایمان رکھوں، نمبر 3 اپنا بیج بونے سے باز نہ ہوں، نمبر 4 میں نے خدا کی پریز کرنے سے باز لینا، اور نمبر 5 میں نے اس چیز کی توقع رکھنی ہے کہ مجھے ریٹرن میں خدا وہ سب کچھ دے گا، کیونکہ خدا اپنے وعدوں کو سچا ہے۔ تو جب میں یہ کرنا شروع کر دوں گا تو بہت جلد، چاہے وہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، مہینے میں لگ جائیں، لیکن وہ بلیسنگ آپ کی زندگی میں ضرور آئے۔ تو میرے چیزوں بڑا ضروری ہے کہ ہم آج خدا کا کلام جو ہم نے سنا ہے اس کو جہاں کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کریں، بلکہ آج بلکہ ابھی سے اس کو اپلائی کرنا شروع کریں۔ جب میں اپنی سروسز خدا کے حضور دوں گا، جب میں اپنا پیار خدا کو دکھاؤں گا، جب میں اپنی محبت خدا کو دکھاؤں گا، جب میں اپنا مال خدا کے حضور رکھ دوں گا، سب کچھ تو اور کہوں گا کہ خدا سب کچھ تو تیرا ہے، کہ سب کچھ تو ہے، سب کا مالک تو ہے، تو اس وقت خدا بدلے میں مجھے ریٹرن میں کیا کرے گا؟ ملٹی پلائی کر کے مجھے ریٹرن، چاہے وہ میری محبت ہے، چاہے وہ میری سروس ہے، چاہے وہ میرا مال ہے، کچھ بھی جو میں خدا کے حضور بوؤں گا اور جیسا بیج بوؤں گا ویسا میں کاٹوں گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے سے برکت عنایت فرمائے، آمین۔ آئے ہم جو خدا ہمیشہ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، تو میری بھی فکر کر، اور خدا مجھے تابعداری کرنا سکھا۔ میں اپنے آپ کو تیرے سے پیش کرتا ہوں، دعا مانگنا شروع کریں کہ خدا میری یہ زندگی میری نہیں بلکہ تیری ہے۔